السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ویلاگ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو 25 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزا سنانے کے بعد بین الاقوامی سطح سے رد عمل جو ہے اس کی وجہ سے حکومت اور ریاست میں نہیں کہتا بار بار اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو اسٹیبلشمنٹ بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی بولنا چاہیے، جس کو ہیڈ ایک شخص کرتا ہے جو کہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہے اور جو اس وقت جنرل عاصم منیر ہے۔ تو یہ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ہمیں ریفر کر کے کوئی مناسب الفاظ میں مناسب بات کرنی ہے جس کو ہم مناسب تنقید گردان لیں تو آپ ریاست کا کریں ہمیں۔ ریاست پولیٹیکل سائنس میں ریاست کی ڈیفینیشن از ناٹ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ون مین ہو ہیپنس ٹو بی دا چیف آف دی آرمی اسٹاف۔ ریاست کوئی بھی ملک اپنی جغرافیائی حدود کے ساتھ اور اس میں بسنے والے تمام عوام ریاست ہوتے ہیں، اور حکومت ریاست کا حصہ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ریاست کا حصہ ہوتی ہے، عوام ریاست کا، ادارے ریاست کا حصہ ہوتے ہیں، تو یہ ریاست نہیں ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو جو تنقید بین الاقوامی سطح سے فیس کرنی پڑی تھی وہ ابھی ایک جگہ تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم دراصل یہ جو فارمولا لگا رہے ہیں نا اس وقت، وہ وہی فارمولے کے مطابق آگے چل رہے ہیں کہ جس فارمولے کے تحت نیشنل لیول پہ انہوں نے معاملات کو ہینڈل کیا، ڈیل کیا، پولیٹکس کو آگے لے کر چلے ہیں کہ اگر ایک سخت قدم اٹھایا ہے اس کے اوپر عوام کی، لوگوں کی طرف سے تنقید آئی ہے، ایک نفرت کا اظہار ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نفرت کی یا اس تنقید کی پرواہ کیے بغیر دوسرا سخت قدم، تیسرا سخت قدم، سو مچ سو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک سخت قدم اٹھانا ہے کہ لوگ بولنا بند کر دیں، زبان بندی ہو جائے، لوگ خوف زدہ ہو جائیں، اور وہ کافی حد تک، مثال کے طور پہ جب آپ نے لوگوں کے اوپر اوپن کر ہی دیے فائر 26 نومبر کو 2024 کو، تو لوگوں نے خوف زدہ تو ہونا تھا کہ جی ہمارے بچے دوبارہ باہر نکلیں گے، فائرنگ ہوگی، قتل و غارت ہوگی، خون بہے گا، اپنی حکومت، اپنی ریاست، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو اگر ہمارے ساتھ یہ کرے گی تو لوگ سوچ سمجھ کے باہر نکلیں گے۔ یہ نیشنل لیول پہ پالیسی بنا لی گئی تھی، ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ، میکیاویلین تھاٹ جس کو بولتے ہیں، جس کے اندر طاقت کا بے تکا، بے ڈھنگا، غیر اخلاقی، غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر مذہبی استعمال آپ کریں کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، صرف اس لیے کہ آپ کو اپنے اقتدار کو اور اپنی طاقت کو کنٹینیو کرنا ہے۔ تو یہ ود ان دی لوکل لیول، نیشنل لیول، تو یہ پالیسی ابھی انٹرنیشنل لیول سے ایک طرف تنقید آئی ہے امریکہ، برطانیہ، یورپین یونین کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ پریشان بھی ہیں۔ امریکہ سے میتھیو ملر کا سٹیٹمنٹ، رچرڈ گرینیل ان کی راتوں کی نیند حرام کر چکا ہے، اور اس کی میں تھوڑی سی مثالیں ابھی آپ کو دوں گا، لیکن انہوں نے وہی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آزمانے کی کوشش کریں۔ 25 لوگوں کو سزا دی تھی، 60 لوگوں کو سزا کا اعلان مزید کر دیے، جس میں حسان نیازی کو 10 سال، عباد فاروق 2 سال، جاوید اکرم بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں 6 سال، حیدر مجید 2 سال، اور بھی مزید ٹوٹل تقریباً کوئی 60 کے قریب لوگ ہیں۔ تو یہ کیا دیکھتے ہیں جی کی کر لیں گے، یورپین یونین، برطانیہ، امریکہ، بین الاقوامی ادارے، آئی ایم ایف، یونائٹڈ نیشنز، ایمنسٹی انٹرنیشنل، کیا کہے گا، کیا کہہ لے گا، پریس کیا لکھے گی، دیکھ لیتے ہیں، ہم تو ڈھیٹ ہیں، ہم تو بڑے تھک سکنڈ ہیں، یہی کہتے ہیں نا، ہم بڑے تھک سکنڈ ہیں، ہم بڑے ڈھیٹ ہیں، ہم بڑے مطلب کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اپنی ڈھٹائی سے چلتے ہیں اپنی پالیسی کے اوپر۔ تو ہم دیکھیں گے کیا ہوگا اب آہستہ آہستہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا، تو اس سے اندازہ ہوگا آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور مزید غلطی یہ کرتے، اور جیسے لوکل نیشنل لیول پہ غلطیاں، غلطی در غلطی انہوں نے کی ہے، اسی طرح یہ بین الاقوامی لیول پہ پاکستان کے امیج کے حوالے سے حکمت عملی بنا کر اسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، جو کہ ان کے اوپر پٹھی پڑنے والی ہے۔ اور وہ کیوں پٹھی پڑنے والی ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ خواجہ آصف، خواجہ ڈیفنس، خواجہ وینٹیلیٹر، اب یہ صاحب جو ہیں انہوں نے، اچھا یہ اتنے پریشان ہیں اس وقت، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف تو یہ بڑھ کے مارتے ہیں، وہ ٹرمپ کے کہنے پہ تو نہیں کچھ ہوگا، وہ رچرڈ گرینیل کیا کر سکتا ہے، وہ امریکہ کیا کر سکتا ہے، وہ اچھا اگر عمران خان امریکہ کو چاہیے تو اس کے بدلے عافیہ صدیقی دیتے۔ آج ویسے بائی دا وے سٹیٹمنٹ بھی آ گیا فارن آفس کی ترجمان کا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ خان کے بدلے عافیہ، کیونکہ خود اپنے منہ پہ چھتر کھانے والی بات ہے اس طرح کی تجویز سامنے رکھنا۔ لیکن بہرحال ایک طرف تو یہ بڑھ کے مار دیتے ہیں، دوسری طرف منتیں
مطلب کہ گوڈے پکڑنے کی کوشش کریں. کبھی احسن اقبال کا ٹویٹ آ رہا ہے رچرڈ گرینیل کو ٹیگ کر کے کہ رچرڈ تمہیں پتا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں میرے ساتھ کیا ہوا, میرا ایک بازو مکمل طور پر بازور ڈیفارم ہو گیا, ڈیفارمٹی ہو گئی مجھے پارٹلی, اور میں تو اتنے ظلم کا, آپ کو پتہ ہے رچرڈ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. دوسری طرف جاوید لطیف جیسے شخص, سیاستدان پاکستان مسلم لیگ نواز کی, جنہوں نے سرٹنلی خود ٹویٹ نہیں لکھا ہوگا انگریزی, وہ جو لکھا ہے انہوں نے, وہ ایک طرف بڑھ کے مارتے ہیں یہ لوگ, دوسری طرف رچرڈ گرینیل کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تمہیں اپنوں سے جدا کر دیا جائے, چیر کے جدا کر دیا جائے اپنوں سے, ایک سیل میں بند کر دیا جائے, جھوٹے الزامات لگائے جائے. میرے ساتھ یہ ہوا ہے رچرڈ ایک پاسے دھمکیاں لاندے نے, دوجے پاسے رچرڈ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, رچرڈ میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا, رچرڈ میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا, رچرڈ میرے. اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ان کو دیر نہیں لگے گی رچرڈ کے پیر پکڑنے میں, یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن امریکہ بہادر کے پیر پکڑنے میں. پریشان یہ بہت ہو چکے ہیں. کیوں پریشان ہو چکے میں؟ اور یہ خواجے کا ٹویٹ آپ پہلے دیکھیں کہ خواجہ صاحب کہتا ہے, پہلے اس نے کہا جی آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہ عمران خان کی نجات کے لیے پاکستان کے مفادات کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں. ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور وہ میڈیا میں تواتر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی اثاثہ ہے جس کے ذریعے وہ واحد مسلمان ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ سرنگو کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کے لیے مغربی دنیا میں جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں اس سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور ہماری اول و آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان. واہ جی واہ, بڑا محب وطن ٹویٹ کیا خواجے نے. اب یہ آپریشن گولڈ سمتھ کا حصہ جیسے اس نے مغربی دنیا سے اٹھنے والی چند آوازوں کو کہا جس میں رچرڈ گرینیل کو پیش سمجھا جا رہا ہے, تو رچرڈ گرینیل نے اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستان کا سفیر امریکہ میں جو رضوان صاحب جو سفیر ہے پاکستان کے, اس کو کوٹ کیا, اس کو ٹیگ کیا, پاکستانی ایمبیسی کو ٹیگ کیا کہ اس کے اوپر ہمیں صفائی دے کہ آپ کا خواجہ ڈیفنس منسٹر جو ہے یہ کیا آپریشن گولڈ سمتھ کی بات کر رہا ہے اور کیا ہمارے حوالے سے بات کر رہا ہے, اور امریکہ کو پاکستان کو دی جانے والی ایڈ کے حوالے سے سوچنا چاہیے, اور اس کے اوپر اس نے ورلڈ بینک IMF وغیرہ کو بھی ساتھ ٹیگ کر دیا. ناؤ دس از سم تھنگ ریئلی سیریس. I tell you what, ابھی تک جو رچرڈ گرینیل کے ٹویٹس آ رہے تھے نا, they were more of a personal nature, کہ جس میں وہ بات کریں عمران خان کو فری کریں, عمران خان کو ریلیز کریں, یا رچرڈ گرینیل کے پرسنل کیریکٹر کے اوپر جو بھی وہ انگلیاں اٹھائی گئی اس کا جواب اس نے دیا اور کہا کہ پھر بھی میں یہی کہوں گا عمران خان کو ریلیز. بٹ دس ساؤنڈس ٹو بی مور آف اے پالیسی اسٹیٹمنٹ کائنڈ آف اے تھنگ, کہ جس میں باقاعدہ طور پر پاکستانی سفیر امریکہ کے اندر جو ہے اس سے ایکسپلینیشن مانگی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے آپ کا ڈیفنس منسٹر. ناؤ دس از سم تھنگ ریئلی سیریس. اس کے بعد سے رچرڈ کبھی خواجہ, کبھی احسن اقبال, کبھی جاوید لطیف اور دیگر بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما جو ہیں وہ اس طرح سے رچرڈ گرینیل کو ٹیگ کر کے اب ٹویٹ کر رہے ہیں. لیکن رچرڈ گرینیل آن دی ادر سائڈ, میں حیران ہی ہو رہا ہوں دیکھ کے جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں, he seems to be so committed with what's going on in Pakistan, اور اس میں امریکہ کا کردار کیا ہے, کہ کس طرح سے امریکہ کے کردار کی بدولت پاکستان میں جو کچھ پچھلے 2-2.5 سال میں ہوا ہے, he seems to be so concerned about that, کہ اس نے, آپ امیجن کریں کہ میاں داؤد نامی ایک رپورٹر ٹرنڈ وکیل کی کیا حیثیت ہے. آپ کبھی کوئی اس بندے کو جانتا بھی نہیں تھا, نہ رپورٹر کے طور پہ نہ وکیل کے طور پہ. کیا حیثیت ہے اس میں, سوائے اس کے کہ جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اس کا جو وہ تھا جو ایگزیکیوشنر تھا جس نے گولیاں چلائیں تھیں, یہ اس کا وکیل بن کے سامنے آ گیا کہ جی یہ میاں داؤد اس کا وکیل ہے, اور پتہ لگ گیا سب کو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیادہ ہے بیچارہ, اسٹیبلشمنٹ کی پتلی ہے, ٹاؤٹ وکیل ہے, ٹاؤٹ رپورٹر پہلے رہا تھا. اب میاں داؤد جیسا وکیل جو ہے, اس کی مطلب کہ کیا میاں داؤد اور کیا مطلب کہ اس کا ٹویٹ, کہ اس کو بھی رچرڈ گرینیل نے نہیں چھوڑا. اب میاں داؤد نے یہ جو پاکستانی یہاں پہ امریکی پاکستانی نژاد امریکی جو رچرڈ گرینیل سے مل رہے ہیں اور ان کی تصویر لگی ہے, اس کی تصویر لگا کے یہ میاں داؤد نامی
بندے نے شعر لکھ دیا کہ تہمت لگا کر ماں پر جو دشمن سے داد لے اس سخن فروشوں کو مار دینا چاہیے. لو جی یعنی اپنی شاعری کرتی اسٹیبلشمنٹ نو خوش کرن واسطے شعر کہتا ہے کہ تہمت لگا کے ماں پہ وہ اس سے داد لے رہے ہیں کسی دشمن سے, یعنی کہ امریکہ کو دشمن کہہ دیا ہے, رچرڈ گرینیل کو دشمن کہہ دیا ہے, اور اس نے کہا ان لوگوں کو تو مار دینا چاہیے. اور بیچ میں وہ پاکستانی نژاد امریکی. اب رچرڈ گرینیل نے اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کیا ہے اور اس نے لکھا ہے واٹ از رانگ ود یو کویسچن مارک کالنگ فار امریکنز ٹو بی کلڈ کویسچن مارک, اور آگے اس نے ایف بی آئی کو ٹیگ کر دیا اور ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کو جو امریکہ کا ہے اس کو ٹیگ کر. لو جی ہن ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ یہ ایک بہت تشویش پیدا ہو گئی ہے حکومت میں, اسٹیبلشمنٹ میں. اب یہ مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی مطلب کہ میں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا کہ میاں داؤد جیسے لیول کے بندے کے ٹویٹ کو ٹویٹ کر کے اس کا کوئی جواب دوں یا اس کے اوپر کوئی بات کروں. میں تو نارملی زیادہ تر ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جن کا مجھے لگتا ہے who are calling the shots, جو بیچارے پیادے آگے بولنے کے لیے ٹیں کرنے کے لیے بھونکنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. I usually avoid to the best of my ability کہ ان کو نہ ہی انگیج کیا جائے کسی بھی ایسی چیز میں. اس کی بات کا کیا جواب دینا ہے, تو پیچھے سے جو اس کو کہا جا رہا ہے وہ بول رہا ہے. لیکن اب ایسے لوگوں کو بھی سوچنا اور میں بار بار یہ سوچ رہا ہوں کہ رچرڈ گرینیل کا اس حد تک یعنی کہ ایف بی آئی کو ٹیگ کرنا, ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کو, آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو ٹیگ کرنا, آپریشن گولڈ سمتھ کے الزام کو اتنا سیریسلی لینا کہ پاکستانی سفیر سے ایکسپلینیشن مانگنا, یہ کیا رچرڈ گرینیل اپنی ذاتی کیپیسٹی میں صرف کر سکتا ہے؟ میرا لاجک, میری منطق, میری کامن سینس مجھے یہ کہتی ہے کہ ہرگز نہیں کر سکتا. دیر ہیز ٹو بی سم سارٹ آف اے سپورٹ جو کہ اوپر کے لیول سے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مل رہی ہے. اس کو کوئی ٹاسک پروبیبلی دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی پولیٹکس کو اتنا کلوزلی واچ کر رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے, اس کے جواب دے رہا ہے کہ اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ 20 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور پریزیڈنٹ امریکہ کے اوتھ اٹھانا ہے, اس کے بعد پاکستان کو لے کر امریکہ کی کیا پالیسی ہونی ہے, اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فون آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. I can tell you, I've heard people in اسلام آباد, میں اسلام آباد کی ہائی سوسائٹی میں سوشلائز کیا ہے. جب ہم اسلام آباد سے شو وغیرہ کر رہے تھے تو میں نے بڑے بڑے کلگیوں والے ہو بڑے بڑے امیر کبیر وزیر طاقتور سفیر مشیر دیکھے ہیں, لیکن جو ٹاپ مین ہے نا, آپ سمجھتے ہیں نا ٹاپ مین کون ہے, دا باس کا جو نیچے وہ ہے نا پی ایس او بی جو کہ کرنل لیول کا ہے, وہ اس کو بھی باس کہہ کے بات کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ جی بس یہی ایک پاور ہے پاکستان میں. لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ امریکہ سے اگر کسی جوائنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بھی فون آ جائے نا تو یہاں پہ سارا کچھ سیدھا ہو جاتا ہے. یہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوا ہے اسلام آباد کی ہائی سوسائٹی میں. سو اگر اس لیول پہ بھی کال آئے گی تو یہاں پہ چیزیں بہت مختلف ہو جائیں گی, کیونکہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے کہ یہ اپنے جو نہتے لوگ ہیں بیچارے, جو انصاف کی, قانون کی, آئین کی بات کر رہے تھے, جمہوریت کی بات کر رہے تھے, اپنے حق کی بات کر رہے تھے, مینڈیٹ کی بات کر رہے تھے, ان کو تو گولیاں بھی چلا دی گئیں ان کے اوپر. لیکن جہاں پر آگے سے پتا ہے کہ جی جواب کچھ اس سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے, وہاں پر یہ بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. مجھے جنرل مشرف یاد آ جاتا ہے کہ جس کو جب وہ کہا سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے نے کہ یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس اور ویل سینڈ یو بیک ٹو دا اسٹون ایج, تو کیا کیا جنرل مشرف نے, کیا کوئی ڈیبیٹ کی اس ٹائم؟ حالانکہ تگڑا چیف آف دی آرمی اسٹاف تھا, قوم بھی اس وقت اس کے کوئی خلاف نہیں تھی. جنرل مشرف کے آنے پر مٹھائیاں بانٹی گئی تھی, نواز شریف کے جانے پر مٹھائیاں بانٹی گئی, لیکن نہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, یہ کچھ اسی طرح ہی کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی حکومت کا کچھ اسی طرح ہی کام کرتا ہے. تو اس وجہ سے آنے والے دن اس حوالے سے بڑے اہم, بڑے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں, اور اس میں مزید آپ کو جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ بتاتے رہیں گے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے ان سے ملاقات کرنے کے بعد آ کر کہا ہے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ہاؤس ریسٹ میں نہیں جاؤں گا, ادھر ہی جیل میں رکھو مجھے, ادھر ہی رہوں گا, اور سب قیدیوں کو رہا کریں, مجھے رکھنا ہے تو رکھ لیں, اور میں اکیلا رہا نہیں ہوں گا, سب قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, اور ابھی تک کی جو سچویشن ہے
وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ویلاگس میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.